تو لو جناب، اب ہم آ گئے ہیں سٹوری کے اگلے ایپیسوڈ پر۔ نیہا بیچاری سبزی بیچ رہی ہوتی ہے اور سامنے جمیلہ کھڑی ہوتی ہے۔ جمیلہ تو میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ جل بھون جاتی ہے کہ اس کے پاس اتنا سارا رش اور میرے پاس ایک بھی بندہ نہیں۔ وہ چپکے سے اپنا جھمکا اٹھا کے اس کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور 10 بندے اکٹھے کر کے اس کو کہتی ہے کہ یہ چورنی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں بہن جی کیسے چورنی ہے؟ کہتی یہ چورنی ہے، کہتی ہے اس کی سبزی میں میرا جھمکا ہے، دیکھ لو بھائی صاحب، بے شک آپ لوگ باسکٹ اس کی دیکھو، اس کے بیچ میں میرا سونے کا جھمکا ہے۔ اب وہ بیچاری تو شدید پریشان ہو جاتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم سے سبزی پیچھے کرتی ہے اور نکال کے تو کہتی ہے یہ دیکھو اس نے میرا جھمکا چوری کیا ہے۔ اب جتنے سارے بندے ہوتے ہیں وہ سارے اونچی اونچی بولنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کی جو باسکٹ ہوتی ہے اس کو کک مار کے سارا فروٹ اس کا نالی میں پھینک دیتی ہے۔ بیچاری خالی ٹوکری لے کے تو روتی ہوئی گھر کی جانب آتی ہے۔ ایک تو نصیب برے، اوپر سے وقت بھی برا چل رہا ہوتا ہے اس بیچاری۔ وہ بیچاری سبزی لے کے گزر رہی ہوتی ہے اور آگے دیکھتی ہے اس کا چھوٹا دیور جوئے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کان پکڑتی ہے اور گھر لے کر آ جاتی ہے اور آ کے اس کو کہتی ہے کہ تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کہ تم پڑھ لکھ کے تو بڑے افسر بنو، اور میں تمہارے لیے پیسہ بھی اتنا خرچ کرتی ہوں، تو تم ادھر بیٹھ کے تو جوئے والوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ آگے سے بچے نے بھی دیکھا کہ میری ماں بھی اس کی بےعزتی کرتی ہے، میری بہن بھی اس کی بےعزتی کرتی ہے، تو وہ بھی آگے سے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہے، میری ماں مجھے کچھ نہیں کہتی تو تم کون ہوتی ہے؟ اوپر سے اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے، اس کی ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی اچھی خاصی سنا دیتی ہے اپنی بہو کو کہ تو کون ہوتی ہے میرے بچے کو روکنے والی۔ وہ روتی ہوئی بیچاری پھر واپس آ کے کھانا بنانا شروع کرتی، کہتی جس کی ہمدردی کرتی ہوں وہی آگے سے پڑتا ہے۔ اگلے دن وہ بیچاری اسی طرح باسکٹ بھرتی ہے سبزی کی اور نکل پڑتی ہے، اور یہی سوچتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ اوپر سے قہر کی گرمی ہوتی ہے، سورج کی پسینے میں ڈوبی ہوئی بیچاری ٹوکری لے کے جا رہی ہوتی کہ ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور ساری ٹوکری فروٹ کی دھڑم سے نیچے گر گئی۔ سامنے سے ایک سوٹ بوٹ پہنے بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہوا آپ کو اتنی گرمی میں اور آپ کی اس حالت میں یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بیچاری ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ سارا گھر کا خرچہ میرے سر پر ہے، میں ٹوکری پہ سبزیاں بیچ کے اپنا پیسے کما کے تو گھر کا سسٹم چلا رہی ہوں، کیا کروں مجبور ہوں۔ اس بندے بیچارے کو بڑا ہی اس کی ساری باتیں سن کے ترس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک تو اس کی حالت ایسی ہے، اوپر سے بیچاری اتنی گرمی میں سبزی بیچ رہی ہے، اتنی بیچاری ٹینشن میں ہے۔ وہ ساری داستان نیہا اس بندے کو سنا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے آئندہ نہ تم مجھے ساری سبزیاں نہ میرے گھر میں دے جایا کرو۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ چلو شکر اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے رزق ہی لگا، اور وہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ تم روزانہ میرے گھر میں ساری سبزیاں مجھے دے جایا کرو اور روز پیسے لے جایا کرو۔ وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہے، پھر وہ ساری سبزیاں اٹھا کے تو اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، اور وہ بیچاری سبزیاں لے کے روز اسی طرح اس کے گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے سبزی لے لو جی صاحب، سبزی لے لو۔ اور وہ 2-3 دفعہ آواز لگاتی ہے لیکن کوئی آواز نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی یہی گھر تھا کل والے صاحب کا، اور اس نے مجھے کہا تھا میرے گھر میں آ کے سبزیاں دے جانا۔ ایک دم سے دیکھتی ہے تو الماری سے دھواں نکل آتا ہے، وہ دروازے کو دھکا دیتی ہے اور اندر جا کے دیکھتی تو ایک چھوٹی سی بچی اور کچن میں آگ لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا چیز جل رہی ہوتی ہے، اور بچی بیچاری بے ہوش۔ وہ بچی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کر آتی ہے، اور اتنی دیر میں وہ صاحب بھی آ جاتا ہے بھاگا بھاگا۔ وہ پوچھتا ہے کہ میری بچی کو کیا ہوا؟ وہ اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ اس طرح میں تمہارے گھر گئی اور تمہارے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہاں سے بچی کو اٹھا کے ادھر ہاسپٹل لے کر، تو ڈاکٹر کہتا ہے جی دھوئیں کی وجہ سے بیٹی بے ہوش ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے تمہارا بڑا شکریہ، تم آئی اور میری بیٹی بچ گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہیلا وسیلہ بنانے والا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس کو بتاتا ہے، اس کو کہتی کہ اس کی ماں کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی ماں تو پیدا کر کے اس کو اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کو پھر میں نہیں پالا ہے۔
तो किचन में शायद कोई चीज़ लेने गई और किसी चीज़ को आग लग गई है। तो बस फिर वो इसी तरह ही करती, रोज़ सब्जियां लेकर आती साहब के लिए उसके घर में, और छोटी सी बच्ची बड़ी खुश हो जाती। और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई, नेहा की और महमूना की दोस्ती हो जाती। और वो एक दिन तस्वीर बनाती है, कहती है ये देखो मैंने आपकी पापा की और तस्वीर बनाई है जिसमें आपने सब्जियां सर पे उठाई हुई हैं। तो वो कहती है देखो ये शापर में मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। वो बड़ी खुश हो जाती, कहती दिखाओ मुझे शापर दिखाओ। और वो उसको साथ लगा के लाड प्यार करती है और यूं ही अच्छा वक्त उसका गुजरना शुरू हो जाता है।